إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، ہر گھر کی یہ کہانی ہے، گھروں میں سکون کیسے پیدا کیا جائے،
گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے. دن بدن معاشرتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں گھروں کا بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. ہر شخص پریشان ہے. اولاد، بیوی اور زیر کفالت لوگ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو سمجھے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے. آخر یہ نوبت کیوں آ رہی ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، دو بنیادی باتیں ہیں. ایک کا تعلق انسان کی ازدواجی زندگی سے قبل ہے اور ایک کا تعلق انسان کی شادی شدہ زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ ہے. شادی سے قبل آج اکثریت لوگوں کی وہ اس بھول کا شکار ہو جاتی ہیں. رشتہ تلاش کرتے وقت نہ لڑکے والے اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں، نہ لڑکی والے اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جس سے ہم رشتہ ازدواج منسلک کر رہے ہیں اس کی اخلاقی، دینی، شرعی کیا حیثیت ہے. لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا وہ ٹھیک ٹھاک ہو، کھاتا پیتا ہو، لینڈ لارڈ ہو، اس کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو. جب رہنمائی کی جائے کہ اس کی اخلاقی اور دینی حیثیت کیا ہے، کیا وہ نمازی بھی ہے، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ ہدایت دے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دیندار، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا انسان، خوف خدا رکھنے والا انسان لڑکا موجود ہو لیکن وہ غریب ہو تو کہتے ہیں جی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں. حالانکہ جو مالک اس مالدار کو ہدایت دے سکتا ہے وہ مالک اس غریب کو، فقیر کو مالدار بھی کر سکتا ہے. اسی طرح ہی لڑکے والے بھی جب دیکھتے ہیں تو اس گھر کی تلاش ہوتی ہے جہاں سے حور ملے، بڑی ہی خوبصورت لڑکی ہو، وہ بھی بڑے مالدار ہوں تاکہ وہاں سے ہمیں گاڑی نصیب ہو. اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسا گھرانہ ہو، بچی با پردہ ہو، دیندار ہو، غریب ہوں، ان کے گھر سے کچھ بھی نہ ملنے کی امید ہو، تو کہتے ہیں لو جی ہم یہ غریبوں کی بچیاں اپنے گھر میں لا کر اب لوگوں کو ساری عمر کھلاتے رہیں. یہ سوچ ہماری بن چکی. حالانکہ اور یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے، یاد رکھو، سب سے بڑا بگاڑ خاندانی زندگی کا، مرد کی پریشانی اور عورت کی پریشانی کا پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے جب اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کا رشتہ چنا تھا تو اس وقت آپ نے کیا دیکھا تھا؟ کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھا تھا کہ رشتہ دیکھتے وقت کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لڑکے والوں کو مخاطب کر کے، لڑکے کو مخاطب کر کے کہ تم نے جب نکاح کرنا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھنا ہے. تنکح المرأة لأربع، عورت کی 4 چیزوں کو دیکھو، ولحسنها، ولجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولدینها، تربت یداک بذات الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی عورت سے شادی کرنے لگو تو 4 چیزوں کو دیکھو، وہ خوبصورت ہے، وہ مالدار ہے، اس کا حسب نسب خاندان اچھا ہے، وہ عورت دیندار ہے. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر پہلی 3 نہیں، وہ خوبصورت نہیں تو کوئی بات نہیں، اس کا حسب و نسب اچھا نہیں تو کوئی بات نہیں،
اگر وہ مالدار نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن طالبت یداک بذات الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے شادی کرنا جو دیندار ہو، جو تیری آنے والی نسل کی تربیت کر سکے، کیونکہ مرد ایک ہوتا ہے اور انہوں نے پورے خاندان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے بالکل الٹ کر دیا، دیندار لڑکی پورا گھرانہ بدلتی ہے، پورا خاندان بدلتی ہے، تعلیم، اخلاق، تربیت کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر جب بات آئی لڑکی والوں، اس کے باپ کو، لڑکی کے باپ کو یا بھائی کو جو ذمہ دار ہے، اس کو کہا جب اپنی بہن اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنے لگو تو دو چیزوں کو دیکھو، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے وہ شخص کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم پسند کرتے ہو، واقف ہو، یہ بندہ دیندار ہے، یہ اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ نمازی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، خواہ وہ مالدار نہیں بھی، وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یہ شادی سے پہلے کا نکتہ، اور یہ ہر بھائی کو جو خود اپنا رشتہ تلاش کر رہا ہے، یا اس کا باپ، اس کا عزیز، اس کا بھائی وہ تلاش کر رہا ہے، بیٹی، اس کا باپ، اس کا بھائی جو اس کا کفیل ہے، ولی ہے، وہ تلاش کر رہا ہے، یہ دونوں کے لیے ہے کہ ذرا غور کرنا، پہلی بنیاد اگر ٹھیک ہوئی تو آگے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور جب شادی ہو جائے اب اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کی اصلاح کیسے کرنی ہے، کون سے وہ پوائنٹ ہیں کہ جن کو سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انسان یہ بات ذہن میں رکھے، یہ نہیں کہ یہ صرف مرد ہی عورت دونوں، خاوند اور بیوی دونوں، یہ سائیکل کے دو پہیے ہیں، دونوں ٹھیک ہوں گے تو سائیکل صحیح چلے گا، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ ہوا بھی برابر ہونی چاہیے اور ٹائر بھی دونوں صحیح ہونے چاہیے چلنے کے اعتبار سے۔ پھر یہ بات بنتی ہے گاڑی دور تک چلی جاتی ہے، لیکن اگر کسی ایک جگہ پہ اونچ نیچ دین کے اعتبار سے ہو تو زیادہ دیر تک نہیں چلتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمہ داری کا احساس کرو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، حاکم ہے، اور اس کو اس کے ماتحت جو زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا والرجل راع فی بیتہ وہو مسئول عنہ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو اپنے گھر کی بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کیا ذمہ داری نبھائی ہے۔ صرف پیسہ کماتے رہے ہو یا تم نے اصلاح کے لیے بھی کچھ کیا ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا دو، مسئول ہے انسان۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، وہی مسئولۃ عنہا، وہ اس گھر کی ذمہ داری کی مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے خاوند کے گھر کو کیسے سنبھالا تھا، اس کی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سب سے پہلی چیز، جب مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں دونوں پہلے نمبر پہ اپنی ذمہ داری کا احساس، اولاد کے ہونے سے پہلے بھی، اولاد کے بعد بھی۔ اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو اصلاح کا ہے، عقیدہ توحید ہے۔ یاد رکھو جہاں شرک آتا ہے نا وہاں تباہی ہے، جہاں شرک آتا ہے وہاں تباہی ہے۔
دنیا میں کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا جہاں شرک ہو. جس گھر میں شرک ہو، جس محلے میں شرک ہو، جس ملک میں شرک ہو، امن نہیں آ سکتا. میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین کا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایمان کے بعد جنہوں نے شرک نہ کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہی کو امن نصیب ہوگا اور یہی ہدایت والے ہوں گے. اس لیے خامد اور بیوی دونوں میں اگر کوئی راہ راست سے بھٹک رہا ہے یا بھٹکا ہوا ہے تو دوسرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس کی اصلاح کرے. شادی ہو گئی، اب چھوڑنا نہیں ہے، پہلی کوشش یہ ہو کہ اس کو راہ راست پہ لائے، عقیدہ توحید اپنائے. اور اگر وہ دونوں ٹھیک ہیں، زندگی بسر ہو رہی ہے، تو پھر لاپرواہی سے کام نہ لیں. جب اولاد پیدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی زبان، بیٹا یا بیٹی جب بولنے لگے توتری زبان، جب اس کی زبان سے امی اور ابو کا لفظ نکلنے لگے، بار بار اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز، اس کی پھپھیاں، اس کے ماموں، اس کے چاچو، اس کے سارے رشتہ دار کہتے ہیں امی آ گئی، ابو آ گئے، وہ بار بار ایک لفظ سنتا ہے. جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ جو کلمہ آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ. یہ اصلاح ہے، کیونکہ توحید آئے گی تو اصلاح ہوگی. اگر شرک ہوا تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی. کیوں؟ جب آپ نے اس بنیادی نقطہ اور پوائنٹ کے اوپر، توحید کے اوپر کمپرومائز کر لیا، ساری زندگی آپ پریشان رہیں گے، ساری زندگی آپ نقصان اٹھاتے رہیں گے. اور یہ ہے وہ اولاد، اور یہ ہے وہ بیوی جس کے ساتھ آپ نے شرک پر کمپرومائز کر دیا، توحید کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، یہ فتنہ ہے. کیوں؟ کہ تم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر دی ہے. تم نے اپنے رب کی توحید کو پس پش ڈال کر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی فرمائش کو مقدم کر دیا. آج مسلمانوں کی تباہی، الحاد تک پہنچنے کا سبب یہی ہے. ملحد بنتے جا رہے ہیں کہ ایک چاکلیٹ پہ ہم اپنے ایمان بیچ دیتے. ایک چاکلیٹ ایمان بک جاتا ہے. اصلاح کیسے ہوگا؟ ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ ہمارے گھر میں آرام اور سکون کی زندگی کیسے نصیب ہوگی کہ ہم نے توحید کو اپنا چھوڑ دیا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا افصح اللسان، عقیدہ توحید کی پختگی بچپن میں کیسے؟ اذا افصح اللسان، جب زبان کھلنے لگے، جب بولنے لگے، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. تعلموا اولادکم بلا الہ الا اللہ، اپنی اولاد کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. تعلموا اولادکم بلا الہ الا اللہ، اپنی اولاد کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. ان کی زبان پہ سب سے پہلی بات یہ آنی چاہیے کہ ایک اللہ ہے، دنیا میں کوئی اور معبود برحق نہیں. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، اے غلام، اللہ کو کبھی نہ چھوڑنا. اللہ کو یاد کر لو، اللہ کی معرفت حاصل کر لو، اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ کو پہچان لو، ہر وقت اپنے رب کو، اپنی اس کی نصرت اور مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کچھ چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد کی ضرورت پیش آئے تو اللہ سے مدد مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو، اگر ساری امت اکٹھی ہو کر تجھے ایک ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں دے سکتے، اگر سارے اکٹھے ہو کر تجھے نقصان دینا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اسی کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر،
یہ ایام چل رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ایام بھی چل رہے ہیں. لگتے جگر کو 80 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا ہے، ابھی وہ دودھ پیتا ہے. چھوڑا فلسطین کو، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں آتے ہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کچھ نہیں، میدان ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے، پرستش سے، ان کی عبادت کرنے سے بچا لینا. بنیاد ہے. کتنی فکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی کہیں شرک نہ ہو جائے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، عقیدہ توحید جب آئے گا تو اصلاح ہوگی. تیسری چیز، گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرنا. باپ اگر نماز پڑھتا ہے، ماں پڑھتی ہے، تو پھر اولاد سے بھی امید کی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دو اپنی اولاد کو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کی ترغیب دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو، وَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور ان کے بستر الگ کر دو جب وہ 10 سال کے ہو کر نماز نہ پڑھیں. میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں ہم کتنا نماز کے اوپر سختی کرتے ہیں. نمبر تھوڑے آ جائیں نا تو ہمارا رنگ لال پیلا سرخ ہو جاتا ہے. اتنا پیسہ تجھ پہ خرچ کرتے ہیں، کر کے کیا آئے؟ اس بات پہ بڑی فکر ہوتی ہے. نہ کٹوا دی تو نے ہمارے خاندان میں، سب کہتے تھے اتنا پیسہ باپ خرچ کر رہا ہے، لیکن ادھر وہ فجر کی نماز سے بھی سویا رہا. اتنا منحوس انسان ہے یہ بیٹا اور بیٹی، یہ باپ اور یہ ماں اتنے منحوس ہیں، شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، ان کو فکر نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ڈٹ جائیے. اللہ اکبر. اور انبیاء اسماعیل علیہ السلام وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. انبیاء کی تو سیرت بڑی ہے، فل ہے اس بات سے کہ وہ سارے کے سارے نمازی تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کی سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، الا المکتوبہ، سوائے فرضی نماز کی. فرضی نماز اس کو، مرد کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نفل اور سنتیں، تہجد، اشراق، چاشت، وہ گھر میں پڑھے. کیوں پڑھے؟ ماں تو گھر میں پڑھے گی، بیٹی اس کو دیکھے گی. بیٹا تبھی نماز پڑھے گا جب باپ کو گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھے گا. ہم نے کیا اپنے گھر میں اپنا اثر چھوڑا ہے جو آج ہم روتے ہیں. یہ اولاد کہنا نہیں مانتی، کیسے مانے؟ ہم نے پریکٹیکل لائف اپنی اولاد کے سامنے پیش کیا کی ہے؟ ہمیں تو صرف ایک بات کی فکر ہے، پیسہ کمائیں، حلال ہے حرام ہے، کوئی فکر نہیں اس بات کی. اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ. آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. معلوم نہیں وہ جس نے لکھا اس نے تو یہی کہا جی بالکل سچا واقعہ ہے، لیکن کیا نام اس لیے نہیں لیتا کہ حقیقت کا نہیں. اگر وہ واقعی سچا ہے تو پھر یاد رکھیے، سبق سیکھیے. آج میں آپ کو سناتا ہوں. ایک وکیل کی بات بتاتے کہ اس نے اپنی زندگی میں ظالم کا ساتھ دیا، لاکھوں روپیہ فیس لے کر. قاتل جو ہوتا تھا، قتل کا مجرم جو ہوتا تھا، ملزم نہیں مجرم جو ڈکلیئر ہو جاتا، اس کو بھی پیسے لے کر چھڑا دیتا. مقتول کے ورثاء روتے، ان کو کوئی انصاف نہیں ملتا. مقتول اس کے دروازے سے دھتکارے جاتے، ظالم کو ہر قسم کا پروٹوکول مل جاتا. ایک وقت آیا
اس حرام کے پیسوں پہ پلنے والی اولاد باپ کو چھوڑ کر وہ یورپ میں جا کے سیٹل ہو جاتی ہے اپنی بیوی بچوں کے پاس، اور یہ اب عمر کے آخری دنوں میں زندگی گزار رہا ہے، ڈل چکی ہے اس کی جوانی، اب کرنے کو کچھ کر نہیں سکتا، آنکھوں کی بنائی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اب بابے کو ہم تو سنبھالنے سے رہے، ایک ملازم اس کے لیے، نوکر اس کے لیے مقرر کر دو جو 24 گھنٹے اس کے پاس رہے، خود باہر ہیں، کئی سالوں کے بعد آتے ہیں۔ جو رشتہ دار ہیں کسی شادی پہ، لوگوں نے ان کو لان تان کی اور یا کرو اپنے باپ کو جا کے ملی آؤ۔ جب باپ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بیٹا جاتا ہے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جاتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ جو باپ کا کمرہ ہے اس کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو چکا تھا، اندر سے اتنی بو، دیکھتے کیا فوت نہیں ہوا، باپ زندہ ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جس باپ نے حرام کی کمائی پہ اپنی اولاد کو پالا تھا، آج وہ باپ اپنا انجام دنیا میں دیکھ رہا ہے، گھر کا سکون کیسے ملے، یہی اولاد اس کی دشمن ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں۔ یہ کب دشمن بنتی ہیں؟ اس وقت جب آپ نے یہ حال خود اپنی زندگی میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر وہ نتیجہ نکلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا اوپر ہی پیشاب بھی پخانہ بھی، نوکر کوئی آ کے صفائی نہیں کر رہے، بستر چینج، کپڑے چینج کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو صاف بھی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ پھر ان کو کہتا ہے جاؤ جا کے اس کو صاف کرو، وہ جا کر اس کو پکڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے بابا سمجھتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، روتا ہے، وہ اس کو چومتا ہے، لیکن وہ تو نوکر ہے، بیٹا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خادمہ ساتھ ہے، اس کے بچے ساتھ ہیں، وہ جا کے پکڑ دی، وہ سمجھتا ہے شاید میری یہ بہو ہے، بہو سمجھ کے اس کو بھی پیار کرتا ہے، حالانکہ بہو بھی باہر کھڑی ہے دروازے سے، کوئی بولتے نہیں، کوئی اس سے بات نہیں کرتے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا۔ میرے عزیز بھائیو ذرا غور کرو، یہ حال ہوتا ہے اس بندے کا جس نے اپنی اولاد کو بچپن میں عقیدہ توحید نہ سکھایا ہو، جس نے اپنی اولاد کو حرام کی کمائی سے پالا ہو۔ آج روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ پیچھے جاؤ، 50 سال پیچھے جاؤ، تم نے کیا کیا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کی تربیت کے لیے کیا کیا تو نے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں بوجھل ہو کر وہاں سے اٹھ کر جب آیا، میں دیکھتا رہا یہ سارا منظر، میں سوچ رہا تھا کہ جب اس بیٹے کی اولاد بڑی ہوگی تو یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں اللہ رب العالمین صرف اسی کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں جو خود نیک بن جاتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر بار بار غور کیا کرو کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 یتیم بچوں کی دیوار کو محفوظ رکھا۔ کیوں محفوظ رکھا؟ ان کے مال کو بھی محفوظ رکھا، ان دونوں بچوں کی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، اور یہ وعدہ تھا رب العالمین کا جب یہ جوان ہو جائیں گے تو اپنے باپ کی کمائی نکالیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے ان بچوں کی بھی حفاظت فرما رہا تھا، ان کے مال کی بھی حفاظت فرما رہا تھا۔ کیوں فرما رہا تھا؟ اس لیے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ باپ نے اپنی پوری ذمہ داری کا احساس۔ چوتھی چیز، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کا ذکر گھر کے اندر یہ اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ گھر کے اندر یہ روزمرہ کی جو دعائیں ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کے ذکر کی ترغیب کریں، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، کھانا کھانے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، کپڑے پہننے کی، اور واش روم جانے نکلنے کی، مسجد، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ دعائیں جب انسان اپنی زندگی کا حصہ خود بھی بناتا ہے اپنی اولاد کو، تو ان کا ساتھ ترجمہ بھی سکھا دے تو پھر بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کو کتنے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، مولوی صاحب گھر میں کسی نے جادو کر دیا ہے، اثرات ہو گئے۔ یہ پہلا جب کوئی کام اٹک رہا ہو نا،
کوئی چاکی بڑھ رہی ہو تو پہلا سوال ہی کسی نے کچھ کر دیا ہے جی، کر دیا، اچھا بھائی چلو یہ کیا کرو، یہ پڑھا کرو، آپ ہی پڑھ دیں، اگر جواب کیا ہے آپ ہی پڑھ دیں۔ بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہم پڑھ دیں، تمہیں کیا منہ کھولے، تجھے کیا ہے، منہ میں تکلیف ہے، کھانے پینے کے لیے تم ہٹے کٹے، تمہیں پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، غور تو کرنا، تو گھر میں تیرے اثرات ہیں، جادو ہے، جنات ہیں، پڑھے مولوی صاحب، تم کس لیے دنیا میں آئے، تم مسلمان کیسے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہم نے الٹ کر دیا، مردے کو دفن کیا، اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر، اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر ہم نے سورۃ بقرہ کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ میت کے پاس بیٹھ کے ہم نے، قبر کے پاس بیٹھ کے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر الشیطان منہ ابدا، شیطان اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں جی تم پڑھ دو، مولوی صاحب کو بلاؤ، 10 بچوں کو بلاؤ، گھر میں قرآن خوانی کا، کیوں؟ تم مسلمان کس لیے ہو؟ کبھی نہیں ہم پھر ہم کہتے ہیں جی گھر میں نچاکی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اولاد کس طرح بات مانے، اصلاح سکون کیسے ملے جب ہم نے قرآن نہیں پڑھنا؟ اچھا اب یہ بھی ایک مسئلہ، چلو کیسٹ لگا لو، موبائل پہ لگا لو، ٹھیک ہے، لیکن بھائی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھو، خود پڑھنے کا ہے، تھوڑا پڑھ لو، پڑھو ضرور، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے نا اسی گھر میں برکت ہوتی ہے، ورنہ بہترین قیمتی ریشمی غلام میں تو قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور کام بات دے جاتے ہیں جی، طویل لکھ دیں، لکھ دو جی اے فلاں یہ آیت بس جی یہ کمال کرتی، بھائی پورا قرآن ہے اس سے نہیں کچھ ہو رہا ہے، ایک آیت اس پہ بڑا یقین ہے، اور پھر اسی کو بازو میں باندھ کے گلے میں لٹکا کے واش روم میں جا رہے ہیں، تو ان نہیں دو کیا ہے؟ 5واں کام، گھر میں جب بیٹھے ہو نا گالیاں نہ نکالا کرو یار، کچھ خیال کرو، جو منہ میں آپ بک دیا، جو تم بکتے ہو نا تمہاری اولاد وہی سنتی، وہی سن کر پھر بڑے ہو کے وہی بولتی، وہ ایک وقت آتا ہے تمہارے سامنے آنکھیں نکالتی ہے تمہیں، اور وہی 2.5 من کی گال جو تو نکالتا تھا تجھے نکالتی ہے تیری اولاد۔ جی گفتگو اچھی کر، وَقُلْ لِعِبَادِي یقول التی ہی احسن، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے بندوں کو یہ حکم دے دو جب بات کریں تو اچھی بات کریں، اچھی گفتگو کریں، زبان سے اچھے الفاظ نکالیں، کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو ان کے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنیے، بات کو ختم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق، اللہ رب العالمین جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بات بڑی اچھی پولائٹلی، بڑے اچھے انداز میں سمجھانے، بے شک کتنی بھی سخت بات کیوں نہ ہو بڑے اچھے انداز میں اچھے پیرائے میں وہ بات سمجھاتے ہیں، سمجھ بھی آ جاتی ہے اور گھر کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا خاص انعام ہوتا ہے ایسے گھر والوں پر۔ اور اسی طرح چھٹا کام جو گھر کی اصلاح کا وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو پاک کر دو ان چیزوں سے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ علی رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، اور خاص کر میں طنز نہیں کر رہا، ان کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، جو یاد مدد کہنے والے ہیں نا ذرا غور کریں، علی رضی اللہ عنہ نہیں مدد کر سکتے، علی رضی اللہ عنہ نہیں مدد کر سکتے، مدد صرف ایک اللہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں مدد ہوگی جب علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرو گے، پھر تمہارے گھر کی اصلاح بھی ہوگی۔ وہ سیرت کیا ہے؟ ابو علی رضی اللہ عنہ نے
اپنے داماد ابو الحجاج ازدی کو یہ فرمایا تھا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، انہوں نے اپنے داماد کو فرمایا کیا میں تمہیں اس کام پہ نہ بھیجوں جو کام مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ وہ کام کیا ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، الا طمستہ. اے ابو الحجاج جاؤ کوئی بھی تصویر دیکھو اس کو مٹا دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبر اونچی نظر آئے اس کو ڈھا دو. ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کیا کی ہے؟ ہمارے گھروں میں سکون کیسے؟ ہم نے جبے کبے پہن کر اور کبے بنا کر اس کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ گئے. شرک ہم نے شروع کر دیا. گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی. میرے بھائی تو کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں بسر کر لیتا. جاؤ ساری زندگی کوشش کر لے، جب تک تم اس قبر کے پجاریوں کو چھوڑے گا نہیں اس وقت تک تجھے سکون نہیں ملے گا. ولا صورۃ الا طمستہ، اور جو تصویر ہے اس کو ختم کر دو. یہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں آتے ہی نہیں جس گھر کے اندر تصویر ہو، جس گھر کے اندر کتا ہو، تصویر ہو، اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آ سکتا. اور اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، وہ گھر جنہوں نے ٹی وی اور یہ سارے چینل اور موبائل پہ گندی ویڈیوز دیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جب تک یہ اپنے آپ کو ان سے پاک نہیں کریں گے سوال ہی پیدا نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ان لوگوں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن اہمل تعلیم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد اساء غایۃ الاساءة. جس انسان نے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے سستی کا مظاہرہ کیا اس نے بہت ہی برا کام کیا. اولاد کی تعلیم و تربیت، کیوں؟ یہ اولاد ہی انسان کا اصل اثاثہ ہے، اصل انویسٹمنٹ، اصل پراپرٹی، اصل جائیداد، اور اصل جو انسان کے بعد اس کو زندگی میں کام دینے والی چیز ہے اس کی اولاد ہے. اگر اس کے اوپر انسان نے فوکس نہ کیا، گھر کے انسان نے فوکس نہ کیا، تو یاد رکھو یہ بہت بڑا خواہ یہ اربوں کھربوں پوری دنیا کا مالک بن جائے، لیکن اگر گھر کی اصلاح نہیں اس نے کی تو یہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس بندے کو اللہ کسی کا ذمہ دار بنا دے اور وہ اپنی ذمہ داری میں غش کرے، غش، دھوکہ اور چشم پوشی، اور اسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے کہ اس نے اپنی رعیت، اپنے ماتحت، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس نے غش کیا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. گھر والوں کی اصلاح کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہم اس سے سستی، ماں پردے ڈالتی ہے اولاد کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، وہ ذمہ دار ہے ماں اپنی اولاد کی، باپ ذمہ دار اپنی بیوی اور اپنی اولاد کا. اگر اس نے چشم پوشی سے کام لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کے اوپر جنت حرام ہو چکی ہے. وَمِنَ الْغِشِّ لِلْأُسْرَةِ، حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فیملی میں غش کیا ہے؟
ادخال هذه الاجهزه التي تفسد عليهم دينهم واخلاقهم، ان چیزوں کو، ان مشینوں کو، موبائل کو، ٹی وی کو، کمپیوٹر کو، لیپ ٹاپ کو، ٹیب کو، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں ان کو گھر میں داخل کرنا جو ان کے دین اور ان کے اخلاق کو بگاڑ دیں، جو ان کے ساتھ ذمہ اس نے غش کیا ہے، خود اس نے اپنے ہاتھوں ان کی زندگی تباہ کر دی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے دن رات شب و روز بسر کرتے ہیں، جہاں یہ ساری باتیں کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام ضرور کریں، اپنے رب سے دعا کریں۔ ربنا، مرد بھی، خامد بھی، بیوی بھی، یہ دعا لازمی ہر نماز کے ٹائم کرتے رہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رو رو کر اپنے رب سے یہ دعا کریں، یقیناً اللہ رب العالمین گھروں کی اصلاح فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة۔